ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ ایک مبارک سلسلہ اور چین جو دورہ علمیہ کے نام سے یا برنامج تحصیل العلمی کے نام سے پچھلے ایک مہینے سے شروع کی گئی ہے، باذن اللہ اس کے فائدے یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہماری شخصیت میں، ہماری ذات میں اور معاشرے میں نظر آئیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے محنت درکار ہے، قربانی، سیکریفائی، یہ بہت ضروری چیز ہے. علم کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علم تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. لو کان العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل. اگر علم صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل ہو جاتا تو زمین پر کوئی بھی جاہل نہیں رہتا. اس لیے علم کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کے بغیر کسی بھی صورت میں کیا العلم لا یعطیک شیئا، علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ آپ اس کو سب کچھ نہ دے دے. تو نیند کی قربانی، دولت کی قربانی، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی، ان تمام چیزوں کو جب آدمی علم کو دیتا ہے تو علم کیا ہے؟ چند چیزیں آپ کو دیتا ہے. تو لو کان العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل فاجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامۃ العقبی لمن یتکاسل. محنت کرو اور سستی مت کرو، کاہلی مت کرو، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اس لیے کہ انجام ندامت کا انہی لوگوں کے لیے خراب ہوتا ہے جو کیا ہے؟ سستی اور غفلت کرتے ہیں. فندامۃ العقبی لمن یتکاسل. اس لیے انسانی زندگی میں محنت، مشقت، جدوجہد، بھاگ دوڑ یہ کیا ہے؟ بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے. یہ مقدمہ ذکر کرنے کی وجہ صرف یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کی جو عادت عام طور سے بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویکینڈ پر، چھٹیوں کے ایام میں راتوں میں دیر تک جاگنا اور صبح میں کیا ہے؟ سونا، جس کی وجہ سے یہ صبح کے اوقات میں سب کے لیے پریشانی ہے. لیکن یہ ایک بہترین وقت ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے. اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے. تو باذن اللہ یہ ایک بہترین وقت ہو سکتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی قربانی دیں گے تو اس کا فائدہ یقینی طور پر ہمیں اور آپ کو میسر ہوگا. پچھلے 2 سیشن میں اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں اس کے متعلق کئی اہم اور بنیادی باتیں اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے ذکر کی جا چکی ہیں. تربیت کا معنی کیا ہے، تربیت کون کرے، تربیت کیوں کرے، تربیت کے فائدے کیا ہیں، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور تربیت کے لیے بعض اہم کی کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو بچے میں ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہیں. تقریباً یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے گزر چکی ہیں. اب تربیت کے نام پہ آج باذن اللہ ہم ان چیزوں کو، بعض ان چیزوں کو جو چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، پڑھیں گے جن میں اولاد کے حقوق کا ذکر ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، ایسے اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں. تو انہی میں سے بعض حقوق کا کیا ہے؟ ذکر کیا جا رہا تھا. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بہترین تربیت کے لیے کیا ہے؟ بہت اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے.
ان میں سے پہلی چیز ذکر کی گئی تھی اختیار الزوجہ الصالحہ، نیک اور صالحہ بیوی کا انتخاب کرنا. یہ تربیت، بہترین تربیت کے لیے کیا ہے؟ بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ زوجین، میاں اور بیوی، نیک اور صالح جوڑے کا انتخاب کریں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، تاکہ ان کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں وجود میں آئے ان کی وہ بہترین تربیت کر سکے اور ان میں ماں باپ کی چیزیں موجود ہوں. اسی طریقے سے اولاد کے ہونے سے پہل آدمی کثرت سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرتا رہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایسا نہیں کہ جب اولاد بگڑ جائے تو ان کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کرے، جیسے عام لوگوں کا معمول ہے کہ جب اولاد ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، جب اس پر اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دعا کرتی ہے کس بات کے لیے؟ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. حالانکہ یہ بہت لیٹ ہے. پہلے کیا ہونا تھی؟ اولاد کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اب اس کے بعد جب اللہ رب العالمین اولاد عطا کر دے تو اب بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. ان حقوق میں چند بنیادی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے ان میں کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے اور پیدائش ہو جائے بچے کی تو اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے. اس کی جانب سے کیا ہے؟ عقیقہ کیا جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ابھارا ہے اور اس سلسلے میں کئی احادیث مروی ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ عقیقے کے متعلق احادیث بیان کی گئی. اس لیے بعض علماء عقیقے کے وجوب کے قائل ہیں، یعنی اگر والد صاحب استطاعت ہے تو اس پر بچے کا عقیقہ کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. اس لیے اس پر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی، عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ وہ جانور جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں بعض روایات ہم اور آپ سنتے ہوئے چلیں. سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقتہ، بچے کے ساتھ اس کا عقیقہ کرنا، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی جانب سے عقیقہ کرنا. فأہرکوا علیہ دما فأہرکوا عنہ دما وأمیتوا عنہ الأذى، تو بچے کی طرف سے خون بہاؤ یعنی عقیقہ کرو اور اس سے تکلیف کو دور کرو یعنی بال کو مڈا دو. یہ بخاری میں اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث جابر بن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. گروی کس کو کہتے ہیں؟ رہن جس کو بولتے ہیں، محبوس ہوتا ہے ایک طریقے سے. جب اس کی طرف سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو پھر فری اور آزاد ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے. ویسمى فیہ، اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. ویحلق راسہ، اور اس کے یا ویحلق راسہ، اور اس کے بال کو کیا ہے؟ مڑا دیا جائے. یہ 7ویں دن 3 باتوں کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. نمبر 1 عقیقہ کیا جائے، نمبر 2 اس کا نام رکھا جائے، نمبر 3 اس کے بالوں کو مڑا دیا جائے. اور اس سلسلے میں اور بھی اس کے علاوہ روایات موجود ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اس کا کئی معنی علماء نے بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ عقیقے کے بغیر فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے والد عقیقہ نہیں کرتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو ایسا بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. یہ انہوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا کیونکہ یہ بات تو کئی روایات سے ثابت ہے کہ وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے والدین کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر واضح روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین بچوں سے کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے نہیں، حتی یجیء ابوانا، ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک وہ اس کے لیے تیار
نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم فی الجنہ، تم اور تمہارے والدین سب کیا ہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو چھوٹے بچے کیا ہے شفاعت کریں گے اپنے والدین کی، یہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اور بعض روایت میں یجر والدیہ الی الجنہ، اپنے والدین کو کھینچ کر کے جنت لے جائیں گے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اگر والد نے عقیقہ نہیں کیا، کوتاہی اور کمی کی، اور بچہ فوت ہو گیا بلوغت سے پہلے پہل، تو ایسی صورتحال میں والدین اپنے بچوں کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے، محبوس ہوتا ہے، خیر اور بھلائی سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو کیا ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، اس سب پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس سب پہ کوئی دلیل موجود نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ والدین کی کوتاہی اور لاپرواہی کا نقصان تو بچوں کو اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھ لے، دعا پڑھ لیا تو کیا ہوگا، اس کی اگر اولاد ٹھہر گئی تو اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شیطان کوئی بڑا نقصان نہیں، لیکن اگر دعا نہیں پڑھی گئی تو نقصان بچے کو ہوگا۔ گویا کہ والد کی کوتاہی کی وجہ سے بچوں کو نقصان کیا ہے پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے اتنا اندازہ تو ضرور ہو جاتا ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوتاہی اور کمی کی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں نقصان یقینی ہے۔ کس طرح کا، کس ٹائپ کا نقصان ہوگا یہ اللہ رب العالمین ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن عقیقے پر اس قدر زور دینا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس طریقے سے بیان کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عقیقے میں کوتاہی اور کمی نہیں کی جانی چاہیے۔ عقیقہ کیسے کیا جانا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے؟ عقیقے کا جو وقت ہے وہ ہے 7واں دن۔ عقیقہ کا وقت کیا ہے 7واں دن، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آج بچے کی پیدائش اگر ہوئی ہے تو عقیقہ کب ہوگا؟ 7ویں دن، یوم الخمیس جمعرات کے دن عقیقہ ہوگا۔ تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ کیا 7 دن سے پہلے عقیقہ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عقیقہ بچے کی پیدائش سے متعلق ہے، یعنی پیدا ہو گیا تو شکرانے کے طور پہ عقیقہ کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن سنت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد بھی جیسے کیا جائے حرج نہیں۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے کہ اللہ کے نبی کا 7ویں دن کی قید لگانا، اگر آپ 6ٹھے دن بھی کر دیتے ہیں، 4تھے دن بھی کر دیتے ہیں، 5ویں دن بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا 7ویں دن کا قید لگانا یہ بے معنی ہو جائے گا، اس میں کوئی برکت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کا 7ویں دن قید لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی زیادہ درست اور صحیح بات معلوم ہو رہی ہے کہ 7 دن سے پہلے عقیقہ نہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ 7 دن میں اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکا، کسی وجہ سے، کوئی اہم ریزن کی وجہ سے کوئی نہیں کر سکا، تو بعد میں وہ کر سکتا، یہ اتفاق ہے، لیکن 7ویں دن کو مس نہیں کرنا چاہیے اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا 7ویں دن کی قید لگانا یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لیے یقینی طور پر موجود ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ بہت مشکل ہوتا ہے، پیسوں کے مینجمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اب تو ڈیلیوری بھی جو ہے آپریشن وغیرہ سے زیادہ ہوتی ہے تو کافی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کا اگر پہلے سے پلان بنا کے رکھیں، عقیقہ کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی بچہ تو ڈائریکٹ نہیں آ جاتا ہے نا کہ بھائی آج عمل ٹھہر گیا اور کل آ گیا۔ 9 مہینے تک انڈیکیشن دیتا رہتا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تو کیا آپ کو اس کی تیاری نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی میڈیکل سائنس بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ 9 مہینے کا بچہ 1 مہینے میں ڈیلیور کر دے، 15 دن میں ڈیلیور کر دے، ایسا تو ہے نہیں، وہ ٹائم جو ہے وہ تو لگ ہی رہا ہے۔ تو یہ ایک لانگ ٹائم ہے، لانگ پیریڈ ہے، جس میں آپ عقیقے کا جو ایکسکیوز اور بہانہ دیتے ہیں حقیقت میں وہ درست اور صحیح نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذہنی طور پر پہلے سے پریپیئرڈ ہو، تیار ہو، تو عقیقہ آپ کے لیے ذرہ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ بنیاد بنا کر کے کہ نہیں سیزرین سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یہ ہاسپٹلائز ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کوئی ایکسکیوز اور کوئی بڑا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو مکمل تیار رہنا چاہیے
اور جب 7واں دن ہو جائے تو عقیقہ کر لینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں 14 اور 21 کا بھی ذکر ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے. لیکن جتنی بھی روایات 14 اور 21 کی ہیں ان میں سے ایک بھی روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. ساری کی ساری روایات سخت ضعیف ہیں. ساری کی ساری روایت کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے. اور یہ تقریباً علماء کے ہاں متفق علیہ معاملہ ہے. اس وجہ سے 7ویں دن اگر کوئی آدمی نہیں کر سکا ہے تو اس کے بعد جیسے ہی اس کو موقع ملے کر لے. بعض لوگوں نے کہا کہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی 7 کے بعد 14 کو کر لے اور 14 کو نہیں کر سکا ہے تو 21 کو کرے. 21 کے بعد پھر کیا ہے؟ وہ الٹرنیٹ ہے, جب چاہے وہ کر لے. بہرحال اگر کوئی ایسا بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اصل جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ 7ویں دن پہ ہونی چاہیے. اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے, بچہ جوان ہو گیا, مجھ کو آج معلوم ہوا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے, آپ کو معلوم ہو رہا کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے, تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ ایسی صورتحال میں عقیقہ کر لینا چاہیے. امام حسن البصری رحمہ اللہ, اسی طریقے سے امام عطا وغیرہ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ آدمی بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے, وہ قان نفس اپنی جانب سے کیا ہے, عقیقہ کر لو. اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے یا آپ بڑے ہو گئے آپ کا عقیقہ نہیں ہوا, تو آپ کیا ہے, عقیقہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ عقیقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال غلام عقیقہ, بچے کے ساتھ کیا عقیقہ, یا کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا. تو اس وجہ سے اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جیسے ہی آپ کو علم ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب علم ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. الا یہ کہ کبھی کبھار یہ کہ جیسے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا اس کا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا, اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو معلوم ہو رہا کہ نہیں عقیقہ نہیں ہوا, تو کیا ولیمے میں عقیقہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. بکرا ذبح کر کے اسی کو ولیمے میں کھلا سکتا, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ عقیقے کے لیے جانور کا ہونا شرط ہے اور ولیمے کے لیے جانور کا ہونا, گوشت کا ہونا شرط نہیں ہے. کسی بھی چیز سے ولیمہ کیا ہے, کیا جا سکتا ہے. ایون اگر آدمی, وعلیکم السلام, اگر آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو سموسہ بھی کھلا دیا, یہ بھی ولیمہ ہو جائے گا. یہ سب آپ لوگوں کو جان کے رکھنا چاہیے. یہ معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جتنے آئٹمس ہوتے ہیں جب تک وہ نہ ہو پائے ولیمہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ میسر اللہ نے دیا اس پہ کیا ہے, آپ ولیمہ کر دیں. 2-4 لوگوں کو بلا لیں, گھر میں جو دال چاول بن رہا ہے اس کو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کو لوگوں نے کیا ہے, کچھ خاص چیزوں کے ساتھ کیا ہے, بالکل جوڑ رکھا ہے. یہ سمجھ, دعوت دینے کا مطلب یہ ہے جیسے اگر علاقے کے اعتبار سے گوشت تو سب جگہ ہے, گوشت سب جگہ کیا ہے, کمپلسری ہے. وہ الگ بات ہے کہ گوشت سے بننے والی چیزوں میں ہے کہ آپ حیدرآباد سے تو دعوت کا مطلب بریانی ہونی چاہیے, کسی کہیں اور علاقے سے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کا سالن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ایسا ضروری نہیں ہے. گوشت بہترین کھانوں میں سے ایک ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ استطاعت کے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ولیمہ کر رہا ہے اور ولیمے میں گوشت کی استطاعت نہیں ہے تو ولیمہ وہ نہ کرے, بلکہ جو بھی اللہ نے میسر کر رکھا ہے وہ اس سے کر لے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے وقت ضرورت. مان لیتے آپ نے اپنے کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا, آپ کو اس وقت سوجھ بوجھ نہیں تھی, دین صحیح طریقے سے معلوم نہیں تھا, لیکن اب کیا ہے, اب بچہ بڑا ہو گیا, آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. کسی بچے کے نکاح میں آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈیلے مت کیجیے. جب آپ کو علم ہو جائے تو عقیقہ کرنے میں کیا ہے, تاخیر مت کیجیے. اسی طریقے سے کیا ذبح کیا جائے اور کتنا ذبح کیا جائے عقیقے کے اندر. عقیقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, انل غلامی شاتانی مکافئتان, بچے کی جانب سے, بیٹے کی جانب سے, بوائز کی جانب سے دو بکریاں یا 2 بکرے یا 2 دمبا ذبح کیا جائے. کیسے ہوں, مکافئتان متماثلتان, دونوں آپس میں برابر ہو, قریب قریب ہو, وزن میں, صورت میں, شکل و صبات میں کیا ہے, برابر ہو. ایسا نہ ہو کہ 2 جانور لے کر آئے, 15 کا دوسرا 30 کا ہو, نہیں, بلکہ کیا ہے, قریب قریب ہو. 19-20 ایک الگ بات ہے, لیکن دونوں جانور کیا ہونا چاہیے, قریب تر ہونے چاہیے. تو عن الغلام شاتانی مکافئتان, بچے کی جانب سے دو جانور اور بچی کی جانب سے عن الغلامی وعن الجاریۃ شاتن, اور بچی کی جانب سے کیا ہے, ایک
ایک بکرا یا دمبا ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا لا یضرکم ذکرانم کننا ام اناسا، چاہے یہ جانور میل ہو یا فیمیل ہو کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی جیسے بکرا میں عقیقہ ہو جائے گا ایسے بکری میں بھی عقیقہ ہو جائے گا، جیسے بکرا میں ایسے بکری میں. تو لڑکوں کی جانب سے 2 اور لڑکیوں کی جانب سے کیا ہے 1 ہونا چاہیے. یہی سنت کا طریقہ، یہی سنت کا طریقہ. اور اس سلسلے میں کئی طرح کی روایات کیا ہے موجود ہے، جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکام بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں کہ ہم بچوں کی جانب سے 2 اور بچیوں کی جانب سے 1 کریں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین کی جانب سے 2 دمبے عقیقے میں دیے تھے. بعض روایات میں 1 کا بھی ذکر ہے. اس لیے جائز ہے ضرورت کے وقت، یعنی اگر آدمی کو استطاعت نہ ہو تو بچے کی جانب سے بھی 1 عقیقہ کر لینا کیا ہے کافی ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی سنت جانے بہتر اور افضل جانے تو کیا ہے بچے کی جانب سے 2 کیا جائے. لیکن اگر کسی انسان کے پاس طاقت نہ ہو تو بچے کی جانب سے بھی 1 کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ 1 بکرے کی طاقت تو ہے دوسرے کی نہیں یہ چھوڑ دے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی کی طاقت ہے تو 7ویں دن وہ کیا ہے عقیقہ کر لے. عقیقہ کن جانوروں میں کیا جانا چاہیے؟ عقیقے کے متعلق جتنی بھی روایت وارد ہوئی ہے وہ شات کا لفظ آیا ہوا. کس کا لفظ آیا ہوا ہے؟ شات کا لفظ آیا. اور عربی زبان میں شات کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابن حزم نے کہا، وہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں نا بکرا بکری اور دمبا میل اور فیمیل، انہی جانوروں کو شات کہا جاتا ہے. انہی جانوروں کو کیا ہے شات کہا جاتا ہے. اس وجہ سے عقیقے کے متعلق درست اور صحیح موقف یہی ہے کہ عقیقہ کس میں کیا جائے گا چھوٹے جانوروں میں، یعنی بکرا اور بکری میں یا دمبا میں کیا جائے گا میل اور فیمیل کے ساتھ. باقی اونٹ میں گائے میں بیل میں ان تمام چیزوں میں عقیقہ کرنے سے بچنا چاہیے. ان تمام جانوروں میں عقیقہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بھی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ثابت نہیں ہے جس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ اونٹ میں یا گائے میں یا بیل وغیرہ میں عقیقہ ہونا چاہیے. بلکہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے جگہ جگہ اس میں شاتن کا لفظ استعمال کیا آپ نے، اور شات چھوٹے جانور کو کہتے ہیں یعنی بکرا بکری یا دمبا کو. یہ الگ بات ہے کہ بعض صحابہ سے جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا عقیقہ بڑے جانور میں کیا، یعنی ایک اونٹ پورا کا پورا کیا ہے اپنے بچے کے عقیقے میں ذبح کر دیا. اسی لیے جمہور علماء نے کہا ہے کہ بڑے جانوروں میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ درست اور صحیح رائے ان علماء کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑے جانوروں میں نہیں چھوٹے جانوروں میں عقیقہ کیا جانا چاہیے. یہی سنت سے زیادہ قریب ترین بات ہے، یہی سنت سے زیادہ قریب ترین بات ہے. عقیقے کے جانوروں میں کسی اور میں شرکت نہیں کی جا سکتی، یعنی قربانی آپ کر رہے ہیں تو اس میں عقیقہ کر دیں، عقیقہ کریں قربانی کر دیں، یہ سب درست اور صحیح نہیں. عقیقے کے لیے سیپریٹ جانور ہونا چاہیے، مستقل کیا ہے جانور ہونا چاہیے، اور چھوٹا ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2. باقی جو لوگ اس طرح کی صورت حال اختیار کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ایک مثال کے طور پر بھینس خریدے یا اور کوئی جانور خریدے بڑا جانور، اس میں کیا بعض عقیقہ ہو گیا بعض قربانی کے لیے ہو گئے، ایسے نہیں. اور نہ یہ کہ عقیقے میں آپ کیا کریں گے حصہ کریں گے، عقیقے میں حصہ نہیں، عقیقے میں پورا خون بہانا ہے. بچے کی جانب سے کیا ہے فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمًا، بچوں کی جانب سے کیا کرو خون بہاؤ. اس لیے اس میں پورا جانور ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا بچے کی جانب سے 1 بکرا یا بکری اور بچے کی جانب سے 2 کیا جائے. اسی طریقے سے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے. 7ویں دن کیا ہے بچے کا نام رکھا جائے. وَيُسَمَّى فِي 7ویں دن بچے کا نام رکھنا یہ بحق بہترین نام رکھا جائے، بہترین نام جس کا معنی اور مفہوم اچھا. ایسا نہ ہو کہ یونیک کے چکر میں لوگ ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہوتا. نہیں، اتنا زیادہ معاملہ ہوتا ہے ناموں کے سلسلے میں سب سے زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں. اب میں نے 2-3 کتاب نوٹ کر رکھی وہی بھیج دیتا ہوں، چنو اور تلاش کرو. تم 10 نام بھیجو 15 نام بھیجو، یہ نہیں پسند ہے وہ نہیں پسند ہے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ آپ کو کیا نام ہے بتا دیا جائے تو وہ رکھیں گے بھی نہیں. یہ کیسا ہوگا؟ تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ناموں کو لے کر کہ اتنے سارے انبیاء کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ نام رکھ دیا جائے، کوئی اس میں
مسئلہ نہیں. صحابہ کے نام اچھے ناموں میں سے ہیں کیونکہ یہ سب اللہ کے نبی کے ذریعے سے ویریفائڈ نام ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ناموں کے ذریعے سے بلایا ہے تو آپ یہ نام رکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, سعد ہے, سعید ہے, یہ سب نام کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلائے گئے نام. اب اس سے بابرکت نام کیا ہو سکتا؟ اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی, کوئی کمی ہوتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے انبیاء کے نام پر, صحابہ کے نام پر, ان ناموں پر کیا ہے, آپ اپنے اولادوں کے نام رکھ دیں. اسی طریقے سے عبداللہ ہے, عبد الرحمن, یہ سب بہترین ناموں میں سے ہیں. عبداللہ عبد الرحمن کو تو لوگ بالکل جیسے لگتا ہے کہ غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے. کیوں جانتے ہیں؟ یہ نام لوگوں کے لیے اصل میں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب اس نام کی اہمیت رہی نہیں گئی ہے. اگر کسی کو کہہ دو بھائی عبداللہ عبد الرحمن رکھ دو تو عجیب سا دیکھتا, سوچتا بھی نہیں کہ اپنی اولادوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا جائے. حالانکہ اللہ کے صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کا بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو یہ سب نام بھی کیا ہے, ایسا نہیں آپ کے خاندان میں بھائی کے بچوں کا نام ہے فلانے کا نام ہے, عبداللہ تو نہیں رکھیں گے. ارے بھائی اگر کسی نے اچھا نام رکھ لیا تو آپ اپنے بچے کا اچھا نام نہیں رکھیں گے صرف اس بنیاد پر کہ فلاں نے اچھا نام رکھ لیا, اب آپ کے بچے کا اچھا نام نہیں ہونا چاہیے. جب اس کے آپ سے پہلے ولادت ہو گئی ہے تو اچھا نام اسی کے حق میں جائے گا. لیکن فلاں نے اچھا نام رکھ لیا اس لیے آپ اپنے بچوں کا اچھا نام نہیں رکھیں گے کہ ناموں میں مماثلت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہترین جو نام ہے وہ رکھنے چاہیے. تو 7ویں دن کیا ہے, نام رکھ لینا چاہیے, اور جائز ہے کہ اس سے پہلے بھی آدمی نام رکھ لے, کوئی حرج نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج کے دن میرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, فسمیت باسم ابی ابراہیم, تو میں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. تو جس دن پیدائش ہوئی اسی دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ دیا, ابراہیم رکھ دیا. اسی طریقے سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہنیک کی, بچے کے لیے برکت کی دعا کی, اور ان کا نام کیا رکھا, ابراہیم رکھا. تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا, اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے, ابراہیم رکھا. اسی طریقے سے طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام کیا ہے, عبداللہ رکھا. اسی طریقے سے اگر کوئی نام اچھا نہ ہو تو اس نام کو کیا ہے, بدل دیا جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے جو نام رکھا ہے وہ ابراہیم ہے, عبداللہ ہے, یہ یوسف ہے, یہ نام بھی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے رکھا, یوسف. عبداللہ بن سلام بڑے صحابی گزرے ہیں, پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب اسلام کے آغوش میں آ گئے اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے کا نام یوسف رکھا. تو یوسف, ابراہیم, عبداللہ, یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رکھے گئے نام, یہ بہترین ناموں میں سے کیا ہے, بہترین ناموں میں سے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بدل بھی دیا. اگر کوئی نام پسند نہیں تھا, اچھا نہیں مانا تھا اس کا, تو اللہ کے نبی نے وہ نام کیا ہے, بدل دیا. جیسے زینب برہ نام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے زینب نام رکھ دیا. آپ کی بیوی کا نام بھی برہ تھا تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے جویریہ رکھ دیا. کسی کا نام آسیہ تھا, کیا تھا, آسیہ, نافرمانی کرنے والی, تو آپ نے اس کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا. ایسے ہی کسی کی کنیت ابو الحکم تھی تو اللہ کے نبی نے بدل کر کے ابو شریح کر دیا. کسی کا نام اسرم تھا اس کو بدل کر کے زرع کر دیا. ایسے کئی نام, حزن نام تھا جس کا مطلب غمگین کے ہوتے, اس کو بدل کر کے سہل کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص جب کوئی ایسا نام گزرتا جس کا معنی بہتر نہیں ہوتا تو کیا ہے, اس کو بدل دیا کرتے تھے. موجودہ زمانے میں نام رکھنے کا ایک طریقہ جانتے ہیں کیا آپ لوگ, سنے کہ نہیں, وہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے قرآن پہ رکھتے ہیں, جہاں پر انگلی ٹھہر جاتی ہے وہ نام ہو جاتا ہے. ایک خاتون کا نام لکا صدرک ہے, کیا ہے, لکا صدرک. ہنستے ہیں ہم لوگ, ان کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں, ان کا نام کیا ہے, لکا صدرک, الم نشرح لکا صدرک, اسی پہ ہاتھ رکھ گیا. ہمارے دادا بتا دیتے کہ ایک صاحب ان کے پاس ہے اپنی بیٹی کو لے کر کے, تو اس نے اپنی بیٹی کا نام حاویہ رکھا تھا. کیا رکھا تھا, حاویہ کا مطلب جانتے ہیں, حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو جب اس کو کہا گیا, کہا قرآن میں آیا ہوا ہے, قرآن میں کیا ہے,
تو نام بہت سارے لوگ اس طریقے سے رکھتے ہیں، آنکھ بند کر کے قرآن کے پر انگلی ڈالتے ہیں، جس پہ انگلی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ نام رکھتے ہیں. یہ سب بڑی جہالت ہے، یہ سب کیا ہے؟ بڑی جہالت ہے. بہترین نام رکھنا چاہیے جس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ واضح. لکا صدرک کا کیا معنی ہے؟ یہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لکا صدرک، آپ کے لیے آپ کا دل. بہرحال تو ناموں کے متعلق ہمارے پاس کافی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنے سارے بہترین نام ہیں. ان ناموں میں سے کوئی نام کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو یونیک بنانا چاہتے تو اخلاقی تربیتی اعتبار سے اس کی کریں. ناموں سے بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. نام بہت اچھا رکھ لیتے ہیں کہ ایسا یونیک رہے، واقعی وہ یونیک ہو جاتا ہے، بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. نہیں، آپ اس کو نام اچھا رکھ کر کے اس کی تربیت پر زیادہ فوکس اور توجہ کریں. اسی طریقے سے اور آپ کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے. اچھا، بالوں کو مڑانے کے متعلق ایک چیز رہ گئی کہ 7ویں دن بال کو مڑا لیا جائے. لیکن کبھی کبھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ کی صحت ایسی نہیں کہ 7ویں دن بال مڑایا جائے، تو کیا کیا جائے؟ عقیقہ کر دیجئے، بال کو چھوڑ دیجئے. بال کو کیا کر دیجئے؟ چھوڑ دیجئے. اور بعد میں کیا ہے، آپ جب بچہ صحت مند ہو جائے تو آپ بال مڑا دیجئے. اور اسی طریقے سے بال مڑانے کے بعد سنت یہ صحیح طور پہ ثابت ہے یہ کہ بال مڑانے کے بعد اس کو وزن کریے چاندی سے، یعنی ایک طرف بال رکھ دیجئے، دوسری طرف چاندی. اور چاندی کو کیا کریے؟ صدقہ کر دیجئے، یا اسی کے مثل مبلغ اور پیسہ صدقہ کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا جب حسن پیدا ہوئے، احلقی راسہ وتصدقی بزنتی شعری فضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بال کو مڑا دو اور اس کے مقابل اس کے برابر کیا ہے؟ چاندی صدقہ کر دو. تو یہ بھی سنت کا طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور عطا کیا ہو تو بال مڑانے کے بعد اس کو کیا کرے گا؟ اس کے برابر چاندی صدقہ کر دے گا. یہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ صدقہ کر دے گا. اس میں ایک اختلاف ہوتا ہے کہ بالوں کو کس کے بال موڑے جائیں؟ کیا لڑکیوں کا بال بھی موڑا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اور علماء حنابلہ سعودی عرب وغیرہ فتویٰ یہ کہ صرف بچوں کا بال موڑا جائے گا، بچیوں کا نہیں. جبکہ دیگر علماء کی رائے کہ سب کا بال موڑا جائے گا، اور یہی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بال سب کا موڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گندگی قرار دیا، چاہے بچے کا بال ہو یا بچی کا. واللہ اعلم بالصواب. بال موڑنے کے بعد زمانے جاہلیت میں کیا عقیقہ ہوتا تھا؟ عقیقہ پہلے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے بھی لوگ کیا ہے؟ عقیقہ کر رہے تھے. لیکن عقیقہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ عقیقہ کرنے کے بعد خون کو بچے کے چہرے میں لگا دیتے تھے. کیا طریقہ تھا؟ عقیقہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس خون کو بچوں کے چہرے میں لگا دیا کرتے تھے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی صورتحال موجود تھی، یہاں تک کہ فلما جاء اللہ بالاسلام، جب اللہ تعالیٰ اسلام لے کر کے آیا تو کننا نذبح شاۃ، پھر ہم بکریاں ذبح کرتے تھے، بالوں کو مٹاتے تھے، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ، اور بچے کے سر میں زعفران مل دیا کرتے تھے. یہ سنت ہے، یہ ہونا چاہیے. بچوں کے سر میں کیا ہے؟ زعفران وغیرہ کیا ہے؟ مل دیا کرتے تھے. یہ روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آئی ہوئی ہے. اس وجہ سے بچے کی طرف سے عقیقہ کر لینے کے بعد خون وغیرہ تو نہیں، لیکن زعفران وغیرہ کے ذریعے سے بچوں کے سر کو کیا ہے؟ مل دیا جائے، لگا دیا جائے، تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا. اسی طریقے سے بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ، اس کے بارے میں آپ کو اقامت کے متعلق کی روایات تو بالکل واضح ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن اذان والی روایت کے متعلق بھی صحیح بات کیا ہے کہ وہ صحیح طور پر ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، اس سے بچا جائے تو بہتر ہے. لیکن بعض علماء نے چونکہ اس پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی آدمی صرف اذان دے دیتا ہے تو اس پر بہت زیادہ نکیر نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کی بہترین تربیت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ اپنی اولاد پر کیا کریں؟ مال کو خرچ کریں. آپ اپنی اولاد پر مال کو خرچ کریں، یعنی جو بچوں کی نیڈ سے، جو بچوں کی ضرورت ہے
اس کو پورا کرنا یہ آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. ان کو کھلانا، کھانا، کپڑا یا تعلیم اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری میں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان سے روزیوں کو روک لے جس کا وہ ذمہ دار ہے. تو ہر آدمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پر خرچ کرے جو ضروری اور بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں. اس سے کسی بھی صورت میں کیا ہے وہ اپنے دامن کو نہیں بچا سکتا. اور حلال رزق ہی بچوں کو کھلائے، حرام سے اپنے اولاد کو محفوظ رکھے، کیونکہ حرام اگر کھلائے گا تو کبھی بھی اس کے اثرات اچھے نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگ اس میں توجہ نہیں کرتے ہیں اور بچوں کو کسی بھی کہیں سے بھی رزق آئے، حلال ہو، حرام ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، ڈکیتی کا ہو، کوئی بھی ہو، بچوں تک پہنچنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد پر صرف اور صرف حلال مال کو خرچ کرنے کی مکمل کیا ہے کوشش کرنی چاہیے، اور حرام مال سے مکمل طور سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ بھی بنیادی اور اہم چیزوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ مداعبہ کرنا، یعنی کھیل کود کرنا، بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا، بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بچوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ غصے میں ہیں، ہمیشہ ناراض رہیں، بات چیت ان سے نہ کریں. نہیں، بچوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مداعبت کی جائے. بچوں کے ساتھ کیا کی جائے؟ مداعبت کی جائے، کھیل کود کیا جائے، دل لگی کی جائے، خوش طبعی کی جائے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مثالیں کیا ہیں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مداعبت، کھیل کود کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ لیتے تھے. اقرا ابن حابس ایک صحابی ہیں، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بوسہ لیا، ان کو کس کیا. تو اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت احدا منهم، اب تک میں نے کسی بھی بچے کا بوسہ نہیں لیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. تو بچوں کو بوسہ لینا، ان کو کس کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، ان سے دل لگی کرنا، یہ بچوں کے حقوق میں سے. اللہ ایک صحابی محمود بن ربی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، 5 سال کے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مٹکے سے پانی لیا منہ میں، اور اس کے بعد میرے منہ میں کیا ہے میرے سر پہ تھوک دیا، کلی کر دیا، دل لگی کرتے ہوئے. اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی چیز جو اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے مل جائے، پانی ہو، کپڑا، تو اس کا بابرکت ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کلی کر ان کے چہرے پہ کلی کر دیا تاکہ برکت والا معاملہ تھا ان تک پہنچ جائے. تو 5 سال کے تھے اور انہوں نے حدیث بیان کی. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہیں جو کم عمر میں بھی کیا ہے سوجھ بوجھ والے اور سمجھدار ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی اس طریقے سے کیا ہے دل لگی بھی کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ. ایک انس بن مالک کے بھائی ابو عمیر، یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان کے ساتھ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا، اس کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دل لگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اے عمیر، ابو عمیر، تمہارا وہ چھوٹا پرندہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے فوت ہو گیا، مر گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے کان یسلم علی الصبیان، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی بچوں کو کیا کرتے تھے سلام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس رک جاتے، ٹھہر جاتے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ایک بچوں کے گال پر کیا ہاتھ پھیرتے تھے. میں بھی چھوٹا تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو میں نے اس ٹھنڈک کو، اس مٹھاس کو، اس خوشبو کو کیا ہے محسوس کیا. یہ چھوٹے بچے جو 5 6 7 سال کے ہوتے ہیں، 8 سال کے ہوتے ہیں، آپ ان کو اگنور مت کریں. یہ آپ کی محبتوں کو تاحیات یاد رکھتے ہیں، ان کو یاد رہتا ہے بعد میں کیا میرے والدین نے یا قریبی لوگوں نے کیا ہے مجھ سے میرے ساتھ کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ دل لگی کرتے تھے. یہ سب بچوں کے حقوق میں سے اہم حق ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مثالیں اگر شریعت کے اندر تو کئی مثالیں ایسی ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بڑی رعایت کی. آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نماز کو لمبی کریں گے،
لمبی قرات فرمائیں گے. لیکن آپ بچوں فإنی سمعت بکاء الصبی، میں بچوں کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں نماز کو کیا کرتا ہوں؟ مختصر کر دیتا ہوں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. آپ گود میں اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو کسی بچے کو اٹھائے ہوتے اور گود میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو بیٹھا دیتے تھے، پھر جب قیام میں آتے تو آپ کھڑا کر لیتے تھے. اسی طریقے سے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں حسن یا حسین آ گئے اور آنے کے بعد آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. آپ سواری بھی کراتے تھے بچوں کو، اپنی پیٹھ کی سوار ہو گئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا آخر معاملہ اور ماجرا کیا ہے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گردن پر اور آپ کی پیٹھ پر حسن یا حسین سوار. پھر وہ دوبارہ کیا ہے سجدے میں چلے، فرض نماز کی بات ہے، پھر وہ دوبارہ کیا ہے سجدے میں چلے گئے. اس کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر رکھا. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں نے یہ لمبا سجدہ اس لیے کیا کہ میرے بیٹے نے مجھ کو سواری بنا رکھا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل بھرنے سے پہلے اس کو کیا ہے اتار دوں. آپ دیکھیں فرض نماز میں یہ معاملہ اس قدر اللہ کے نبی بچوں کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کے بچپنے کا کیا ہے خیال کیا کرتے تھے. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن کو ایک طرف بیٹھاتے، حسین کو دوسری طرف بیٹھاتے ران پر. کبھی اسامہ بن زید کو ایک ران پہ بیٹھاتے اور کبھی حسن بن علی کو دوسری ران پہ بیٹھاتے. اللہ کے نبی فرماتے حسن حسین کے بارے میں یہ دونوں میرے لیے دنیاوی پھول ہیں، دنیا کے دو اہم پھول ہیں، خوشبو جیسے ہوتی جس سے آدمی کو کیا ہے پھول سے کیا ہوتا ہے آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے. ایسے اللہ کے نبی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں میرے دنیا کے کیا ہیں پھول ہیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اس میں آپ نے کبھی اسامہ بن زید کو بھی شامل کیا، تو بھی کیا ہے ان سے محبت کر. تو بچوں سے دل لگی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، ان پر رحم کرنا، ان پہ شفقت کرنا، یہ سب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو اس طرح کی کئی مثالیں کیا ہے ہمارے پاس موجود ملیں گی. نیتا آ گیا، ناک صاف کرنے اللہ کے نبی خود اٹھتے اور بچوں کی ناک صاف کر دیتے. کتنے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو آتے تھے پیشاب کر دیتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے اس وجہ سے کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے آپ نے بچوں کو گود نہ لیا. سوری کوئی بھی بچہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود لیتے تھے، اور گود لینے کے بعد کیا کرتا بچے کا کام کیا ہوتا؟ اب ڈائپر تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو کیا بچہ پیشاب کرے. ابھی ہم زمانے گزر جاتے ہیں، ہم پر بچوں کی پیشاب تک نہیں لگتے. کیا محبت کریں گے بچوں سے؟ ہم بچوں سے کیا محبت کریں گے؟ ان کی وجہ سے کبھی ہم نے کپڑے بھی نہیں دھلے، کبھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو یہ سب بچوں کے حقوق میں سے ہے. اس قدر جب آپ اس سے قریب رہیں گے، ان کو خوش کرنا، ان سے دل لگی کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے. اور اس سے بچوں پر کیا ہے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. بچوں پر کیا ہے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے اس سمت میں بھی کیا ہے ہماری توجہ ہونی چاہیے. بوسہ لینا ہے، خوش کرنا ہے ان کو، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کی رعایت کرنا ہے. یہ سب بہت ضروری اور بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے زمانے میں کسی بھی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لایا جاتا تھا. اور جن بچوں کے اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے وہ بہت بڑے ہوئے، بڑے ہو کر کے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہوا. عبداللہ بن عباس، حسن، حسین، اسامہ بن زید، محمود بن ربیع، عبداللہ بن الزبیر، یہ سب وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی پرورش ہوئی تو یہ بہت بڑے ہوئے. تو بہترین تربیت کیا ہے؟ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی انسان کو اس معاملے میں بھی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے شریعت نے اس بات پر بھی ابھارا ہے کہ بچے کی جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور تربیت کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما کا کیا ہے خیال رکھا جائے. اس سلسلے میں بھی ماں باپ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. بچوں کی جسمانی صحت کا بالکل بھی خیال رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. کوئی بھی چیز دے دیا کھانے کے لیے جو جانتے ہیں نقصان ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں، چاکلیٹ ہے، نوڈلز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کی گروتھ کو کوئی بہتر نہیں بناتی، یہ صحت مند غذائیں نہیں ہیں.
تو ایسی صورتحال میں یہ ماں باپ کی طرف سے کوتاہی سمجھی جائے گی کہ وہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ایک اہم ذمہ داری شریعت نے دی ہے وہ ہے جسمانی اعتبار سے بچوں کو صحت مند بنانا، بیمار ہو گئے تو ان کا علاج کرنا کرانا، اور اسی طریقے سے بچے کی نظافت کا، صافائی ستھرائی کا کیا کرنا ہے، بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا، کپڑوں کو صاف رکھنا، بدن کو صاف رکھنا، استنجا کرنا، لیٹرن واش روم کے سب طریقے سکھانا، منہ کی صفائی، مسواک وغیرہ، یہ سب بہت بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب جسمانی صحت میں سے شامل ہیں، اور اس کی طرف رہنمائی کرنا یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ بال اور ناخن چھوٹے ہوں، یہ سب جسمانی صحت میں سے شامل ہے۔ کچھ ورزش وغیرہ ہو سکتی ہے، کچھ کھیل کود کی چیزیں ہو سکتی ہے جس سے بچوں کی گروتھنگ اچھی ہو، نشو و نما اچھی ہو، طاقت اور قوت ان کے اندر آئے، یہ سب والدین کی کیا ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کمزور اولاد مت بنا، ڈرپوک اولاد مت پیدا کرو، جیسے آج ہمارے زمانے میں ڈرا ڈرا کے بچوں کو رکھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، بچوں کو قوی بناؤ، بچوں کو مضبوط بناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کل ان کو اللہ کے نام پہ لڑنا پڑے، کل ہو سکتا ہے کلمے کی بلندی کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑے، کل ہو سکتا ہے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں ان کو مشقت اٹھانی پڑے۔ تو اولاد کو جسمانی لحاظ سے بھی کیا ہے، مضبوط بنانا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے بھی، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی والدین کی ذمہ داری۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ان مواقع پر ہم نے کوتاہی کر دی، جب بچہ ہمارے اپنے کنٹرول میں 15 سال 20 سال تک ہم نے اچھی غذا نہیں دی، اس کی صحت کا خیال نہیں رکھا، بعد میں بچہ بڑا ہو کر کے کتنا بھی اچھی غذا کھائے، کیا اس کا وہ ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ جو کوتاہی ہو گئی شروع کے ایام میں، اب بڑا ہو کر کے بچہ بڑی اچھی غذا بھی کھائے، بہت کچھ کرے، تب بھی اس کو کیا ہے، بڑا فائدہ اور رزلٹ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے والدین کو اس سلسلے میں بھی توجہ کرنی چاہیے، شریعت نے اس پر بھی کیا ہے، ہمیں اور آپ کو متنبہ اور آگاہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق رضاعت کا ہے، دودھ بچوں کو پلانا۔ بچوں کے دودھ پلانے کی جو مدت شریعت نے بیان کی وہ کتنی ہے؟ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ تو بچوں کو دودھ پلایا جائے، کیونکہ اس عمر میں دودھ ہی بچوں کی سب سے بہترین غذا ہے، جس سے ان کی ذہنی، جسمانی، فکری یہ ساری تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ باہر سے کوئی چیز کھلا بھی دیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن عقل اور سمجھ اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اس کے اندر وہ پختگی نہ پیدا ہو۔ تو ماں کا دودھ بچے کے لیے اصل میں صرف دودھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے، اس کی فکری اور عقلی نشو و نما کے لیے بہت بہترین غذا ہے۔ اس لیے یہ بچوں کا حق ہے، ہر ماں کو چاہیے کہ اس حق کو دینے میں کسی بھی صورت میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر ایسا معاملہ ہو کہ والدہ کے ہاں، ماں کے ہاں دودھ نہ آتا ہو یا اس قدر نہ آتا ہو جس سے جو بچے کے لیے کافی ہو جائے، تو کسی کو بھی رضاعت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کسی بھی خاتون کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری اولاد کو دودھ پلائیں، اور جو قیمت ہوگی وہ کیا ہے، ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے ہاں دودھ نہیں آتے، یا اسی طریقے سے آتے ہیں لیکن اس مقدار میں نہیں آتے جو بچے کے لیے کیا ہے، کافی ہو سکے۔ تو کسی بھی خاتون کو جن کے بچے کی ولادت ہوئی ہو تو ان کے سے رابطہ کر کے یہ کام کیا ہے کیا جا سکتا ہے، جا کر کے آپ بچوں کو وہاں دودھ پلا دیں یا ان کو بلا لیں جو بھی ہے، اور اس کی قیمت جو ہوتی وہ کیا ہے آپ ادا کر دیں، لیکن اس سے بچوں کو محروم نہ رکھیں، بچوں کو ماں کے دودھ سے محروم نہ کیا جائے، یہ بچوں کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور اگر کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا ہے، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کا بھی خرچ اٹھائیں اور اس کی ماں کا بھی خرچ اٹھائیں۔ حالانکہ طلاق دینے کے بعد آپ پر ہے ذمہ داری نہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس وجہ سے جب تک دودھ پلائے گی اس کے اخراجات آپ ہی کو کیا ہے برداشت کرنے ہوں گے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو یہ بھی کیا ہے، بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے، اس پر بھی ہماری توجہ نہیں چاہیے۔ بعض عورتیں اپنی صحت کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں،
بلکہ اپنے ٹیپ ٹاپ کے لیے، اپنے میک اپ کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، بچوں کو اس بنیادی حقوق سے محروم کر کے باہر کا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، یہ بچے پر ظلم ہے، بچے کے حق میں کوتاہی اور کمی ہے. کل یہ بچہ بڑا ہو کر کے اگر آپ کے حق میں کوتاہی کرے گا تو آپ آواز بلند کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، میری بات نہیں مان رہا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جو حق تھا دودھ پینے کا وہ بھی کیا ہے، آپ نے اس میں کوتاہی اور کمی کی ہے. اس لیے یہ بچے کا حق ہے، اس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی دوسری خاتون سے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں تو رضاعت کے مسائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ دودھ پلانے سے وہ کیا ہے، وہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور پھر اسی کے ضمن میں سارے کے سارے احکامات کیا ہے، شروع ہو جائیں گے. یہ ذہن میں البتہ ہونا چاہیے. ایسی ہی حضانہ، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ایک تو دودھ پلانا ایک الگ شکل و صورت ہو گئی. دوسرے یہ کہ بچوں کو حضانہ، جس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، نرسری. یہ ہوتا نہیں کہ بچوں کو حضانہ میں دے دو 6 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اس طریقے سے یہ بعض عورتیں جاتی ہیں، یاد نہیں آ رہا وہ لفظ. تو بچوں کا کہ حضانہ یعنی ان کی جو ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ حضانہ کہلاتا ہے. جو بھی ان کی نیسیسری ہے، نیڈس ہے، یہ بچوں کا حق ہے. یہ کیا ہے، بچوں کا حق ہے. ایسا نہیں کہ عورت صبح نکل گئی کام کرنے کے لیے، شام میں آ رہی ہے، اب بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے والا کھلی. جائز نہیں کسی بھی خاتون کا یہ ڈیوٹی چھوڑ کر کے کوئی اور ڈیوٹی انجام دینا. کسی بھی خاتون کا بچوں کی تربیت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی نیڈز کو جاننا، یہ سب کیا ہے، واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی خاتون اس میں کوتاہی اور کمی کرتی ہے تو قیامت کے دن کیا ہے، یہ رسپانسیبل ہوں گی. اس وجہ سے جن علماء نے کام کی اجازت دی ہے عورت کے اپنے دائرے میں، عورت کو جن علماء نے کام کی اجازت دی ہے کہ ہاں جا کر کے وہ کمائی کر سکتی ہیں، تو یاد رکھیے ایک تو ان کے اپنے دائرے میں جہاں مردوں سے کوئی اختلاط وغیرہ نہ وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ سارے علماء نے یہ قید اور شرط لگائی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے اس پر ضروری قرار دی ہے، اس ذمہ داری میں کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، متاثر نہ ہو رہا ہو. اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری، حضانت کی ذمہ داری کیا ہے، والدہ کی ہے. اس وجہ سے اگر بچے کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی اور کمی ہوتی ہے تو کسی بھی خاتون کا باہر جاب اور نوکری کے لیے جانا یہ جائز اور درست نہیں ہو، چاہے وہ ٹیچر لائن میں ہو یا کسی بھی لائن میں ہو، کیونکہ وہ چیزیں اس پر واجب اور ضروری نہیں ہے. اور بچے کی دیکھ ریکھ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب اور ضروری قرار دیا ہے. اور شریعت میں ظاہر ہے کہ ان مواقع پر اگر ماں اور باپ کا ساتھ بچوں کو نہیں رہا تو بچوں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، خرابیاں بھی پیدا ہوں گی. ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہونا اصل میں یہ بچوں کے بہترین تربیت کے لیے بہت اہم اور بنیادی ہے. تو اگر والد بھی باہر رہ رہے ہیں، والدہ بھی باہر رہ رہی ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں بچوں کی دیکھ ریکھ کس کے حوالے، کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا. اس لیے جس کے ساتھ یہ مسئلے ہوں ایسی خواتین قطعاً کیا ہے، باہر نہیں نکل سکتی، باہر نہیں جا سکتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض ایسے کیسز آئے، جیسے ہوتا نا ڈیورس ہو گیا، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، تو اب اولاد ہے، باپ کہتا نہیں اولاد میرے پاس، ماں کہتی نہیں اولاد میرے پاس. کبھی کبھی کیس اور یہ سب چلتے رہتے ہیں، یعنی دونوں جدا ہو جاتے ہیں لیکن بچوں کے لیے کیا ہے، کیسز چلتے رہتے ہیں، کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شریعت نے اس کو بالکل واضح طور پہ کیا ہے، بیان کر دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ماں اس کی حقدار ہے. حضانہ کس کی ذمہ داری ہے، دیکھ ریکھ کرنا، ماں کی ذمہ داری. ماں سے بہتر ہوئے زمین پر تربیت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کسی خاص کیس میں، ریئر کیس میں کسی خاتون کا معاملہ اگر کچھ غلط ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل انداز میں کیا ہے، ایک عام بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ماں سے زیادہ بہترین تربیت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا کوئی دوسرا انسان
ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ماں اور باپ میں دونوں میں اختیار دیا جائے تو ماں کا پلہ کیا ہے؟ بھاری ہوگا, اور ماں کے پاس بچے کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری رکھی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا, ایک واقعہ ہوا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی نبنی ہذا کان بطنی لہو ویا, اے اللہ کے نبی یہ میرا لڑکا, یہ میرا بیٹا ہے, میرا پیٹ اس کے لیے گھر ہے, میری چھاتی اس کے لیے پینے کی جگہ ہے, اور میری گود اس کے لیے کیا ہے؟ محفوظ ٹھکانہ. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, لیکن اس کے والد نے مجھ کو طلاق دے دیا ہے. وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ننھے منھے معصوم بچے کو مجھ سے چھین لے. اور کتنا پیارا انداز ہے اس خاتون کا کہ میرا پیٹ اس کے لیے کیا ہے؟ گھر ہے. میرا سینہ اس کے لیے کیا ہے؟ دودھ پینے کا ذریعہ ہے, اور میری گود اس کے لیے حفاظت ہے. یعنی زمانے سے کیا یہ بچہ میری گود میں پل رہا بڑھ رہا ہے, سب میرے ہی ساتھ لگا ہوا ہے, میری گود سے شروع ہو کر کے میری گود میں ختم ہو جاتا ہے. یہی میری اس کی پوری کائنات ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کی پوری دنیا کیا ہوتی ہے, یا بڑی دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں کی گود سے شروع ہو کر کے ماں کی گود پہ ختم ہو جاتی. اور یہ میڈیکل سائنس بھی اس کو اب مانتی ہے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر بہت ساری خوبیاں کیا ہے؟ پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیں بڑا سے بڑا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے جب بچے کو ماں گود اٹھا لیتی ہے کہ نہیں؟ بڑا سے بڑا خوف کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی چیزوں کا علاج کیا ماں کی گود. اگر چھوٹے بچے ماں کی گود سے محروم ہو گئے تو دنیا کی کئی بڑی نعمتوں سے محروم ہوں گے, اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوں گے وہ بڑے ہو کر کے کیا ہے؟ محسوس کیے جائیں گے. تو اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے, اور ان کے والد نے مجھ کو طلاق دے دیا, اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے میرا بچہ بھی کیا ہے؟ بچہ بھی چھین لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتی احق بہ ما لم تنکحی, جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا ہے بچہ تمہاری کسٹڈی میں تمہارے پاس رہے گا, یہ تو تمہارا حق ہے, یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ تمہارا حق ہے. تو جب تک مان لیتے ہیں اگر طلاق ہو جائے, ڈیورس ہو جائے, اور بچہ چھوٹا ہو تو کہیں کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں. نہ آپ کو حق ہے کہ آپ بچے کو ماں سے جدا کریں, بلکہ کیا ہے؟ بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دیں, اور اس کی کفالت جو خرچ ہے اخراجات آپ دیں گے. بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ خلاص خرچے سے بھی بے پرواہ ہو گئے. نہیں, ہر صورت میں خرچ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. اگرچہ بچہ اپنی ماں کے پاس بھی رہ رہا ہو تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, اور بچہ ماں کے پاس ہوگا. جب بچہ سن تمیز کو پہنچ گیا, 7 سال 8 سال کا ہو گیا, تو بچے کو اختیار دیا جائے گا, چاہے گا تو ماں کے ساتھ رہے گا, چاہے گا تو باپ کے ساتھ رہے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگ تھے, ماں باپ دونوں تھے, بچے کو اختیار دے دیا تو بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ماں کے ساتھ کیا ہے؟ چلا گیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے, اور یہ بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. اگر ماں موجود نہیں ہے تو خالہ وغیرہ ہے, یہ زیادہ مستحق ہے بچوں کی تربیت کرنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے درجے میں ہے. اس کے بعد آتے ہیں بچوں کی تربیت کو لے کر کے ایک اہم اور بنیادی چیزوں میں سے بلکہ بہت بنیادی چیزوں میں سے ہے بچے کو شرعی تعلیم دینا, دینی تعلیم دینا, بچے کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ اور واقف کرانا. یہ بھی کیا ہماری بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تبھی سے, اس سے پہلے سے اور اس کے بعد سے یہ چیزیں دین کی اس کو سکھانی شروع کر دینی چاہیے. جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, کھلانے کے انداز میں آپ اسے کلمہ پڑھائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے بڑے ہونے کا سبحان اللہ الحمدللہ. بہت ساری لوریاں جو نہیں ہوتی, لوریاں آپ سمجھتے ہیں, مائیں طرح طرح کی لوریاں سناتی ہیں, آرے آؤ پارے آؤ, ندیاں کنارے آؤ, یہ آؤ وہ آؤ, طرح طرح کی. بھائی اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ صحابہ کے واقعات, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ان تمام لوریوں کے ذریعے سے بچوں کو خاموش کرانے کی کیا ہے؟
عادت ڈالے. بہت ساری مائیں ایسی جگہ پر کہ اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہو تو یہاں پہ جھوٹ بولتی رہے. بچوں کو آئے تیرے ابو آ گئے, ابو آئے نہیں تیرے ابو آ گئے. چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیا جھوٹ بولنا سکھا رہی, اس سے جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے. اور کبھی کیا ڈراتی بلی آ گئی, کیا یہ ایسے ماں باپ سبحان اللہ جن پر خود تربیت کی ضرورت ہے, بچوں میں ڈر پیدا کر رہی خاموش کرانے کے لیے. کبھی کتے سے, کبھی بلی سے, کبھی سانپ سے, کبھی کسی چیز سے, یہ سب ڈرانا, یہ سب انتہائی حماقت والی بات ہے. بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ بہت سارے علاقوں میں بہت ساری خواتین میں کیا ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. قطعاً ایسا درست اور صحیح نہیں, نہ بچوں کو جھوٹ بولا جائے, نہ ان کو ڈرایا جائے, نہ دھمکایا جائے, نہ اس طرح کی کوئی چیز بتائی جائے. بہت سارے کیا ہے کیسے ڈراتی ہیں, کچھ ابھی جلا دیں گے, جلانا سمجھتے ہیں نا, جلا کر کے, کبھی کچھ چاقو دکھا کر کے, کبھی کسی, یہ سب انتہائی نانسنس ہے, انتہائی احمقانہ حرکتیں ہیں بچوں کے ساتھ. انتہائی کیا ہے احمقانہ حرکتیں. یہ سب کوئی بھی جائز نہیں ہے, بلکہ جب بچہ تھوڑا سا بولنے کے لائق ہو جائے, تھوڑا بہت بولنا شروع کر دے, تو آپ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ بلوانا سکھائیے, کہ اس سے پڑھائیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے, تاکہ شروع ہی سے اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اسلام کیا ہے یہ غرض ہونا جو ہے بیٹھنا شروع, جڑیں اس کی کیا ہے اسلام کی خاطر بالکل مضبوط کرتے جائے. جیسے جیسے بچے کی عمر ہو جائے اس کو دین کی بنیادی چیزیں سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے پیچھے سواری پر, چھوٹے بچے ہیں ابھی وہ 6-7 سال جو بھی عمر رہی ہو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کہہ رہے یا غلام انی اعلمک کلمات, اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, تم اس کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرو, تم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پاؤ گے. کیا بتایا آپ نے بتایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ. کیا سکھایا آپ نے اس بچے کو؟ بچہ ہے ابھی, جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اور اس کے بعد کا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ. میرے بچے جان لو, اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک ہم کیا ہے, ہم سوچتے ہیں یہ بچہ ہے بھائی, اس کو کیا بتا رہے, یہ 7 سال 8 سال کے بچے کو یہ اتنا ڈیپ تو ہی سکھا رہے ہیں, نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کوئی, یہ ابھی ضرورت نہیں اس کی. نہیں, یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ ان باتوں کو کیچ کرتے اپنے ذہن و دماغ میں کیا ہے بٹھا لیتے ہیں. بچے جب بولنے کی عمر کو ہو جائے تو ان کو کلمہ پڑھایا جائے, دین کی بنیادی چیزیں, ارکان ایمان ہے, ارکان اسلام ہے, احسان ہے, کیا ہے نماز, کیا ہے روزہ, کیا ہے حج, کیا ہے زکوٰۃ, کیا ہے پاکی, کیا ہے اسی طریقے سے جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, تو صراط کیا ہے, حوض کوثر کیا ہے, قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا, ہم یہاں کیوں پیدا کیے گئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ان کو بتائی جائے دھیرے دھیرے کر کے, تاکہ بچے میں بچپن ہی سے یعنی کم عمری سے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے, انہیں کیوں پیدا کیا گیا, اچھے اخلاق پر کیا ہے ان کی تربیت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن میں بیان بھی کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو ان ساری چیزیں دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ 9 سال کے رہے ہوں گے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی چھوٹے تھے, اسامہ بن زید تھے, مطلب اور بڑے ہو گئے تھے, عبداللہ بن عباس تھے, عبداللہ بن زبیر تھے, وہ عبداللہ بن زبیر 10 سال کے تھے, ایسے کئی صحابہ تھے. لیکن آپ دیکھیں گے بھائی, آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے نا ان بچوں کے متعلق, خاص طور سے وہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بچے تھے مدینے آنے کے بعد خاص طور سے, تو آپ جب ان کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ رہے, اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی کہ وہ بڑے ہو کر بہت بڑے ہو گئے. کتنی روایات عبداللہ بن عباس ان صحابہ میں سے جن سے کثرت سے روایات مروی ہے, جن سے کیا ہے کثرت سے روایات مروی. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس صغار صحابہ میں سے, چھوٹی صحابہ میں سے تھے, بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. عبداللہ بن عمر یہ بھی بڑے مشہور صحابہ میں سے, یہ بھی جو ہے کثرت سے روایات جن سے مروی ہے, کثرت سے فتوے جن سے مروی ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی, کیا رہی ہوگی ان کی عمر؟ نہیں 15 سال
تو یہ خندق کے موقع پر تھے 15-16 سال، یعنی 20 سے 21 سال عمر نہیں ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. گویا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کی تربیت کرنی شروع کی تو کیا یہ 10-11 سال کے رہے ہوں گے. اسی لیے یہ جو عمر ہے نا یہ بڑی بہترین عمر ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں کہ آپ جس طریقے سے چاہیں کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فَأَبَوَاهُ أَن يُهْوِدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ، ماں باپ مل کر کے کیا ہے، یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، مشرک بنا دے، کافر بنا دے، قبوری بنا دے، توحید والا بنا دے، سنت والا بنا دے، سب کیا ہے ان کے اپنے اختیار میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان مواقع کو بہت غنیمت سمجھا جائے. خاص طور سے آپ جب صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی تاریخ پڑھیں گے تو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں. ابو بکر عمر سے محبت کرنا سکھاتے تھے، صحابہ سے محبت کرنا سکھاتے تھے. ان کی دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھا دیتے کہ صحابہ ہے کون، صحابیات ہے کون ہے، یہ سب بیٹھا دیا جائے. کیونکہ بچے کا جو حافظہ ہوتا ہے اس زمانے میں بڑا مضبوط اور قوی ہوتا ہے. ایک مرتبہ جب دل میں بات بیٹھ جائے گی نا تو پھر آسانی کے ساتھ اس کو نکالا مل جا سکتا ہے. یہ بہت گولڈن اپرچونٹی اور بہترین موقع ہوتا ہے جب پورا کمانڈ اور اختیار کیا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو بڑے ہو گئے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سمجھائیں گے تو آپ کی آدھی بات مانیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ مانیں. لیکن چھوٹا بچہ کیا ہے، بالکل آپ کے تابع، آپ کے فرما بردار ہوتا ہے. تو بہترین چیزیں اس کو کیا ہے، دین کی بنیادی چیزیں اس کو سکھائی جائے. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جنت و جہنم کا ذکر ہے، جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم میں کیا عذاب وغیرہ کس طرح کا دیا جائے گا، قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا، کیسے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، پل صراط کے متعلق بتایا جائے، حوض کوثر کیا یہ بتایا جائے، قبر کے سوالات و جوابات بتائے جائے، آدمی کیوں دنیا کے اندر آئے مقاصد بیان کیے جائیں، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں پر کیا ہے بچوں کی تربیت کرنے کی مکمل انسان کو کوشش کرنی چاہیے.